یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ دایاں بایاں کم ہے۔ دوسرا پیغام جوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ کسی اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں ہیں، سیدھا آخرت میں جوان ہوں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو رونے لگیں گے، پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ جوان کہاں ہے؟ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس نے جاری کیا کہ ہر سال دارو پینے کی وجہ سے 15,000 جوان مر جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ 1977 میں امریکہ نے رپورٹ جاری کیا، ہاسپیٹل میں 3,87,00,000 لوگ بیمار پڑ کر کے علاج کے لیے آئے، اس میں سب سے زیادہ جو بیمار پڑا دارو پینے کی وجہ سے، مستقل دوائی پر وہ زندہ رہا۔ ایک مثال پر آپ کی آنکھ کھول رہا ہوں، موت کا وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، استاد آگے، بیٹا کون سا اتنا بڑا گناہ کیا، مرنے کے وقت میں زبان پر کلمہ نہیں آ رہا؟ کہا استاد جی کچھ یاد تو نہیں آ رہا، ایک بات یاد آ رہی ہے، سال میں ایک مرتبہ دارو پیتا تھا، ڈاکٹر کے کہنے پر کہ دارو نہیں پیو گے علاج نہیں ہوگا، اسی کی نحوست ہے، موت کا وقت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اور جوانوں کا دوسرا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 1967 میں دنیا کا سب سے خوشحال ملک، مالدار ملک سویڈن نے لسٹ جاری کیا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، جوان ہے۔ اس ملک نے اگر وہ 20 سال بیٹھ کر کے کھائے تو اس کی دولت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے خوشحال ملک سویڈن، اس ملک میں سب سے زیادہ جوان خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ راز آپ سنیں گے، خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امریکہ میں 1985 میں ایک لسٹ آئی، ہر 2 منٹ پر 2 جوان خودکشی کرتے ہیں، اور ہر گھنٹے میں ایک کی خودکشی ہو جاتی ہے، ایک کو بچا لیا جاتا ہے۔ جانتے یہ جوان خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ جوا میں ہارنے کی وجہ سے اور لڑکی کو محبت میں ہارنے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے۔ ایک جوان کا ریکارڈ ہے، اس نے 19 گھنٹہ جوا کھیلا، 75 لاکھ روپیہ ہار گیا۔ اب جب ہار کر کے جوا خانے سے باہر آ رہا تھا تو پیر بھی نہیں اٹھ رہا تھا، ایسا سوگ ہوا، ریوالور نکال کر کے گولی سینے پر اور سر پر ٹھوک لیا۔ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، جوا چھوڑ کر کے دکھائیے، 1 سال کے لیے 10 سال کے برابر آپ کو ترقی ہوگی۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان برباد کس میں ہے؟ 2018 میں ایک رپورٹ آئی ہندوستان کی کہ نیٹ چلانے والے کتنے بچے ہیں، تو اس میں دکھایا گیا 21% بچے، باپ ڈرائیور بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786، باپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے نہیں آتا، بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر۔ 21% بچے نیٹ موبائل چلاتے ہیں، اور اسکول میں ہوم ورک کتنا کرتے ہیں آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا، فی ہفتہ 16 گھنٹہ، اور موبائل کتنا دیکھتے ہیں فی ہفتہ 22 گھنٹے۔ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 80% بچے کو دماغ کی بیماری ہو رہی ہے، دل کی بیماری ہو رہی ہے نیٹ موبائل چلانے کی وجہ سے۔ اور 1996 میں پاکستان نے ایک رپورٹ لکھی کہ محمد یونس نام کا آدمی تھا، اس نے اپنی بیٹی ہی سے منہ کالا کر لیا، زنا کر لیا۔ اس کی بیوی کا انٹرویو آیا کہ میرے شوہر نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا اس لیے کیا، گندی فلمیں دیکھتا تھا، شیطان سوار ہو گیا، اپنی بیٹی ہی کی آبرو پر ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہمارا جوان کیوں ترقی نہیں کر رہا ہے، علم میں پیچھے، ہنر میں پیچھے، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ لی کہ پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ، لیکن سب سے بڑا جاہل ملک پوری دنیا میں کون سا ملک ہے؟ ہندوستان۔ اور اس میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے ہندو مسلمان میں؟ تو مسلمان، 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل ہے۔ جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا، جس قوم کے پاس ہنر نہیں ہوگا، اس کی غلامی مقدر ہے، وہ کبھی بادشاہ اور آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی تھے سر سید احمد خان، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔
سفر ہو رہا تھا، اس کے وائس چانسلر کا سر سید احمد خان کے بعد سفر ہو رہا تھا، سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو 3 نوجوان آ گئے بغیر ٹکٹ والے، اور وہ بوڑھا جو نیچے کی برتھ میں لیٹا ہوا تھا اس کو دھمکانے لگے۔ ان کا کنفرم ٹکٹ ہے، ان کا ویٹنگ ہے، دھمکا رہے ہیں، او بڑے میاں پیر سمیٹو، ہم کو نہیں پہچانتے ہم کون ہیں؟ احمد اسرار ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ سمیٹ کر کے بیٹھو، ہم لوگوں کو بھی بیٹھنے دو، ٹکٹ نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ ٹرین بھی باپ کی ہے اور یہ ٹی ٹی بھی دادا کا ہے، سب کچھ اپنا ہی ہے، ہم کو نہیں پہچانتے ہم کون ہیں؟ سید الابرار۔ تیسرے نے کہا ہم کو نہیں پہچانتے، میرا نام حبیب مختار ہے۔ بڑے میاں نے سوچا کہ کہاں 3 پہلوان، کہاں یہ سوکھی لکڑی، پیر سمیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ بات کھلتے کھلتے پوچھ لیا کہ بچوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا علی گڑھ میں داخلہ لینے کے لیے جا رہے۔ اب بوڑھے کو پاور آ گیا، یہ علی گڑھ کا وائس چانسلر تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹے کیا نام بتایا تھا؟ احمد اسرار۔ کیا نام بتایا تھا؟ سید الابرار۔ کیا نام بتایا تھا؟ حبیب مختار۔ ارے میرا نام بھی تو پوچھو کہ میں کون ہوں۔ اب ان کو حیرت ہوگی، سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ سوکھی لکڑی میں کہاں سے جان پیدا ہو گئی۔ کہا کہ بتا دیجئے چچا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، پروردگار ہوں، کل پتہ چل جائے گا، باپ سے بھیٹ ہو جائے گی۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا حال، دین دنیا میں کیا ہے، دوسری قوم کہاں چلی گئی، مسلمان کہاں ہے، بالکل آئینے کی طرح آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹیلر دکھا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کا نام ہے عیسائی۔ عیسائی کو سب سے زیادہ ترقی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے، علم میں سب سے آگے، ہنر میں سب سے آگے، اس لیے دنیا کی ترقی میں سب سے آگے، اور مسلمان علم میں سب سے پیچھے، ہنر میں سب سے پیچھے، اس لیے ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔